ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے خلاق عالم بحق چہردہ معصومین علیہ السلام، مالک آپ تمام احباب کا اس عزت والے فرش عزا پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ سارے سادات و مومنین آمین ضرور کہا کریں، دعا آپ کے لیے مانگی جاتی ہے۔ مالک آپ سب کو عزت و شرف عطا فرمائے، آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ مالک اس نازک دور میں کسی کا آپ کو محتاج نہ فرمائے۔ بحق ملکہ کونین سادات کی یہ محنت و کاوش اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ذکر سید الشہداء آپ کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، وارث زمانہ کا مالک جلد از جلد ظہور فرمائے، اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی حاجات کی قبولیت کے لیے صدق دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے سادات کی درمیان میں بات شروع کی جائے۔ مالک آپ کو عزت و شرف عطا فرمائے۔ عشرۂ محرم الحرام بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے سخن کو، گفتگو کو تو زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ کنارے ضرور لگایا جائے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ تو میں حقیقتاً چاہتا یہی تھا کہ آج پھر جناب عباس کی عظمت کا ہی جملہ کہا جائے، لیکن میں جب پچھلے مراتب کو، مراحل کو، گفتگو کو دیکھتا ہوں تو اس میں ایک بات ضروری ہے، اگر وہ نہ کیا تو میرے خیال سے جو موضوع ہے یہ تشنا رہ جائے گا۔ چلو اس بات کے ساتھ جناب کردگار وفا کو متصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ بات شروع ہو رہی ہے جناب، اللہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے۔ پہلے جملے پہ میرا ساتھ اتنا دیجئے گا کہ دن بھر کی تھکاوٹ، پورے عشرے کی تھکاوٹ اتر جائے اور کچھ کہنے کو جی چاہے، اگرچہ اپنے آپ کے اوپر جبر کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ کی محبتیں اور دعائیں انشاءاللہ سفر آسان کر دیں گی۔ اللہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے، وہ انشاء جس جملے سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کی عبادت واجب ہے، 14 کی تعظیم واجب ہے۔ مہربانی کریں حیدری، اللہ کی عبادت واجب ہے، آل محمد کی تعظیم واجب ہے۔ تھوڑی مہربانی فرمائے، تھوڑا دعاواں دا سہارا اور دیو تے گل تھوڑی اور آسان ہو جائے دی۔ مکتب جعفریہ کا کمال یہ ہے، اس کی عبادت کرنا یہ 14 کی تعظیم ہے، 14 کی تعظیم کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ مالک ہر آباد فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ سارے مل کے جناب حیدری، زمانہ ہم کو نہیں بتائے گا کہ تعظیم کیا ہے، ہم زمانے کو بتائیں گے کہ تعظیم کیا ہے۔ تعظیم کیسے کرنی ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میرے خیال سے پوری ملت اسلامیہ میں واحد مکتب جعفریہ ہے۔ بابا مبشر شاہ جی، وقت سے پہلے جملہ کہنے لگا ہوں، شاید گفتگو میں آگے چل کے آتا، پتہ نہیں کس کا مقدر ہے، کوئی تو خریدار ہے نا جس کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سر اٹھائیے گا سرکار، واحد مکتب جعفریہ آپ ہیں۔ اگر آپ کی وکالت کروں تو دعا تو میرے لیے کر سکتے ہیں نا، جنہوں نے عبادت کے لیے مسجد بنائی ہے، تعظیم کے لیے امام بارگاہ بنایا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 14 کی تعظیم کرتے ہیں۔ چلو اس سے بڑھ کے ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، ہم نے شروع نہیں کی ہے، یہ ختمیہ مرتبت نے ہم کو خود سکھایا ہے کہ تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے۔ سرکار نے خود سکھایا ہے، پریشان تو نہیں تسی بیٹھے، سرکار نے خود بتایا ہے کہ تعظیم کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ اگر سونی ونڈ ہوئے تو جاگ کے تو بیدار ہو کے وصول کرے، تعظیم کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ او آخری بندے تک مہربانی فرمائے، تعظیم کیا ہے،
عبادت کیا ہے؟ کائنات کا افضل نمازی محمد مصطفیٰ سجدے میں پشت پہ حسین آ گئے تھے۔ میں بہت جلدی کر گیا سارے حیدری سرکار مسالت سجدہ میں بات آپ نے سن رکھی ہے، پشت پہ حسین آ گئے تھے۔ میں نے یہ جو نظر نہیں پہ ہوندہ میں گال لگے وہ دھاما کوشش کرو سارے ہم رقاب ہو وہ پڑھ رہے پتہ لگتا رہندہ میں گال کدھر جہاندی لیے۔ سرکار سجدے میں پشت پہ حسین آ گئے، سرکار اللہ کی عبادت بھی جاری ہے، حسین کی تعظیم بھی جاری ہے۔ مہربانی فرمایا ہون بولے ہو، ہون سمجھ آئیے۔ حیدری اللہ کی عبادت بھی جاری ہے، سرکار حسین کی تعظیم بھی جاری ہے، تسبیح بھی جاری ہے، عطرت کا احترام بھی جاری ہے، نسل کا احترام بھی جاری ہے۔ معصوم فرماتے کم از کم پیغمبر نے سرکار 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا۔ پیغمبر تسبیح پڑھتے ہیں، انہیں تھے نہ بولے ہیں تو موضوع تبدیل کر دینا ہے، جگر لگے نہ گلنا تھے۔ سرکار پیغمبر تسبیح پڑھتے ہیں، پشت پہ بیٹھے حسین گنتی گر رہے ہیں، 1 2 3 4 70 تک۔ آپ لفظ کہوں جس پیغمبر کی تسبیح کے برابر شبیر کی گنتی آ جائے، اور شبیر کی گنتی کس کمال پہ ہوگی؟ نانا کی سارے حیدری سرکار پشت پہ سوار، اللہ گھر بات سمجھ، سرکار پشت پہ سوار ہے۔ گل پسند آ رہی ہے نا؟ سرکار کو اتار نہیں رہے، ہائے سرکار بیٹھے مرضی سے بیٹھے ہیں، پچھلے بندے بھی لوگ نا مرضی سے اترے ہیں، بہت سے جی مرضی سے بیٹھے مرضی سے اترے۔ تھوڑی مہربانی فرمایا ہے، پیغمبر جانتے تھے کہ کون بیٹھا ہے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں جناب، پیغمبر جانتے تھے کہ میری پشت پہ سرکار کون بیٹھا ہے۔ گل بڑی نازک ہے تو بالکل معصومانہ انداز کرنی ہے، سب سمجھ جائیں گے پشت پہ کون بیٹھا ہے۔ پیغمبر جانتے ہیں سجدہ اللہ کو ہے، خیال توحید کا ہے، شامل حسین ہے۔ اوئے ہوئے تھوڑی مہربانی کرتے ہیں، خیال توحید کا ہے، شامل حسین ہے کسی مولوی میں جرت یہ کہے کہ پیغمبر کی نعوذ باللہ نماز نہیں ہے؟ کسی میں جرت فتویٰ دے کہ نماز نہیں ہے؟ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، پیغمبر نے پشت پہ شبیر کو بٹھا کے کائنات کو بتا دیا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین۔ ہون ہاتھ بلند کرو، اچھا بولو حیدری۔ بولو تو ہے میری گل، اللہ گھر آباد ہے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ گل سمجھ آئی جناب؟ نماز اس کی سرکار قبول ہوگی کہ جس کے دل میں بہت سونا کام ہو گیا جناب، میری کشتی کنارے لگ گئی، تھوڑا مل نہیں پتا، تھوڑے ذہن نے دریچے اور کھولے۔ تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ وہ کوہ طور پہ موسیٰ توحید سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ گل پسند آ رہی ہے نا؟ میں کوشش پہ کرنا بس تھوڑا اپنا بچ بھی جائے تو گل بھی پہنچ جائے، پڑھائی ہوتی رکھنی، تساں ذہن بلند رکھنے سرکار۔ وہ کوہ طور پہ اللہ کا متکلم نبی موسیٰ، درخت میں آواز آتی ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے، وہ کون بولتا تھا؟ سارے اٹھاوے، وہ درخت سے سرکار آواز آتی تھی جہاں موسیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ توجہ میرے بس رکھنی ہے، جہاں موسیٰ ہم کلام ہوتے تھے وہ پہاڑی کے اوپر ایک درخت تھا، جہاں سے آواز آتی سرکار بات کرتے۔ جب آنے لگے نا تو مالک نے فرمایا موسیٰ فَحْلَا نَعْلَيْكَ، وہ پہاڑی کے نیچے جوتے اتار کے آ، وہ پہاڑی کے نیچے جوتے اتار کے آ، بالوادی المقدس طویٰ۔ اب یہ عام مقام نہیں ہے،
یہ محترم ہو گیا، اس کی تعظیم واجب ہو گئی ہے، ہاتھ کڑے یا تھلے رہ جائے، خدا کی عزت کی قسم ہے، جیسے اس ایک درخت کی وجہ سے پوری پہاڑی محترم ہو گئی نا، ویسے ہی عباس کے علم کی وجہ سے پورا امام بارگاہ محترم ہو گیا۔ واہ 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 واہ، اونچا بولو، مل کے بولو، حیدری۔ اللہ گھر آباد فرمائے، بات پسند نہیں جناب؟ ویسے ہی علم کی وجہ سے پوری بارگاہ محترم ہو جاتی۔ شبیر نے فرمایا جناب عباس ہم نے حج نہیں پڑھنا، احرام کھول لے۔ فرمایا ایسے جانا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مہربانی، ایسے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کو بتانا ہے ہم حج نہیں پڑھ رہے، دنیا کو بتا کے جانا ہے۔ سارے اٹھا بھائی جناب، مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس طرح کرو کہ جیسے فتح مکہ پہ بلال چھت پہ گئے تھے نا، تم کعبہ کی چھت پہ آ جاؤ۔ مہربانی کرے آئے، تھوڑی مہربانی کرے گا، اللہ کی تھوڑا سہارا دے میں سارے تعمیل ہو۔ جناب عباس کعبہ کی چھت پہ آئے، بسم اللہ جناب، جناب عباس کعبہ کی چھت پہ آئے، جب تک سب نے دیکھے کہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ محترم پروفیسر جی، جناب عباس کعبہ کی چھت پہ آئے۔ اگر آسان کہوں تو ہر بندے دا حق بن دے میرے شاباش جی میں مرے کو گل کرنا، سارے اٹھاوے۔ کیسے کھڑے تھے عباس؟ ہائے ہائے، سرکار کیسے کھڑے تھے کہ جس کا منبر کعبہ ہو، سارے بندے توجہ ہی کو نہیں کر دے لگی بیاکھا، جس کا منبر کعبہ ہو، وہ عباس کعبہ کی چھت پہ کیسے کھڑا تھا؟ جنہوں نے اوکھی سمجھ نہیں نہ ہم دی بابا جی، ان کو اس جملے پہ سمجھ آنی چاہیے۔ آپ یوں سمجھئے میں خود کو داد دے لوں، اندر دا بندہ نہیں مرنا چاہیے، تھوڑی تے مرضی دی بات ہے نا، دیو تو ہورے نہ دیو، تساں ہو سکتا ہے کسی ہور نو دینی ہوئے بات داد، لیکن میں جڑے محترم بیٹھے ہو نا، اینا دی دعامات سلسلہ بہت کمال ہو گئے۔ عباس کعبے کی چھت پہ سرکار کیسے ہیں؟ جیسے ماتمی کی چھت پہ علم کھڑا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ کریں، سونا جواب دے رہا حیدری۔ کوئی گل پسند نہیں کرنا؟ جیسے خاجی راضی ہے، گلن سمجھ آ رہی؟ جیسے کعبہ کی چھت پہ کلا چینج ہو گئی ہیں، پانی چاہیے تو میرے کو لے لو۔ اچھا حیدری، آپ اپنے جناب دل لگ گیا آپ سے، زندگی باقی ملاقاتیں رہی۔ کیسے کھڑے عباس؟ جیسے ماتمی کے گھر پہ، ہائے ہائے، کوئی تو توجہ فرما دینا، سرکار علم ہوتا ہے، دنیا آج بھی اس علم سے ڈرتی ہے۔ سب نے لطف نہیں سرکار، چلو میں بات پلٹ کے کہتا ہوں، یہ آپ کی دعاؤں کی خیرات ہے۔ کائنات عالم میں پہلا علمدار ابراہیم ہے، جعفر، حمزہ، علی، عباس، کسی کو علمدار نہیں کہتے، عباس کو کہتے ہیں۔ تھوڑی مرضی کی بات ہے نا، سرکار ابراہیم کو نہیں کہتے، علی کو نہیں کہتے، جعفر کو نہیں کہتے، حمزہ کو نہیں کہتے۔ میری سمجھ میں یہی آیا، جو دو کہ محبت سمجھ کے قبول کرندا، میں مٹھا لگ گیا سا پر مٹھے ہو گئے سو، خدا کی عزت کی قسم ہے بابا سرکار، جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ بس یہی ہے، ان سب نے ہاتھ سے اٹھایا ہے، اس نے بغیر ہاتھ سے اٹھایا۔ ہون بولو بسم اللہ، توجہ فرمائیے، سب نے ہاتھ سے اٹھایا، ہائے ہائے، اس نے بغیر، ہائے ہائے بابا مبشر جی، بغیر ہاتھ کے اس نے اٹھایا۔ آج بھی اس کے اوپر پنجہ ہے۔ چلو دل لگ گئے تیسے سے، نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ لیٹسٹ تحقیق ہے، یوٹیوب پہ نوجوان سرچ کیجئے گا، گوگل پہ،
نوح علیہ السلام کی کشتی سرکار، اس کی باقیات ملی ہیں، آپ گواہی دیجئے گا، باقیات ملی ہیں، یعنی اس یا کچھ بچیاں کھچیاں چیزاں لگی، اس میں سے ایک لو ملی ہے، تختی پتھر کی، جس کے اوپر عبرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں بڑے معتبر گل کر رہا ہوں، جس کے اوپر سرکاری عبرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا، داد بڑی ہوگی، میں اپنا کمال ہوگی، اگلے جملے دعا زیادہ ہوگی تو ہو لطف آجدہ۔ سرکار علماء نے ترجمہ کیا ہے، کچھ نہیں تھا سوائے آل محمد کے نام کے۔ مٹھی دلا دی دیجئے، اللہ کھارا بات فرمائے۔ حیدری علماء نے فرمایا یہ لو آسمان سے نازل ہوئی تاکہ نوح تیری کشتی طوفان سے بچ جائے۔ جلدی کرو نا، آل محمد کے نام کے صدقے میں تیری کشتی نجات کے ساحل پہ ٹھہر جائے، تیری کشتی تیرتی رہے، طوفان سے بچ جائے۔ جدے گھر تے علم ہے نا، وہ دا ہاتھ بلند نہ دکھ لگے دا، خدا کی عزت کی قسم، یہ 5 نام نوح کی کشتی میں ہو، وہ طوفان سے بچ جاتی ہے، علم پہ ہوں تو بلاؤں سے بچ جاتے۔ میرا ہاتھ اونچا ہے، رڑ کے بولو حیدری۔ کون کیا تھا؟ ایک جملہ ہو رکھی ہے، وہ بتانا ہے آپ کو عباس کون ہے، لیکن تھوڑی مہربانی فرمائے، بندے آل محمد کے مقام کو سمجھے ہی نہیں، روٹین کی بات سے ممبر سے ہوئی، کاش عرفان بیان ہوتا، لوگوں کو پتہ چلتا سرکار آل محمد کون۔ ایک لفظ آپ کو ہدیہ کرنے لگوں، بابا جی جتنے مہربان اون شاہ جی، آخر تک بہت کمال جی، بہت کمال ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں جتنے بندے حج پہ گئے گواہی دیجیے گا، 2 پہاڑیاں، ایک صفا ایک مروہ، بولو میرے نام، میں نے شاعر اللہ جنہیں آنکھ ہے، اللہ کی نشانیوں میں 2 پہاڑیاں، خاص ہدیہ کرنے لگوں، 2 پہاڑیاں، صفا مروہ۔ آج سے 1000 سال پہلے سید اسداللہ ابتہی نے سرکار کا نقشہ کھینچا، ایک داد بھی کمال ہوگی، یہ دعا بھی کمال ہوگی، کعبے تک راضی ہیں، لیکن میرے صدر پروفیسر صاحب یہ دلوں پہ لکھیے گا، خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ فرماتے ہیں جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے، ہائے میرے اللہ کوئی تے خریدار ہے نا، پتہ نہیں کیوں گل شروع ہوگی، جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے نا، وہ فرماتے ہیں اتنا ہی عباس اور شبیر کی زری کے درمیان ہے۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ بات ہے، اللہ علیہ السلام بات ہے، میں بسم اللہ، اللہ کھارا بات ہے، اللہ علیہ السلام بات فرمائے۔ کو سمجھ آئی میری گل دی؟ ہاتھ کھولے نہیں کوئی، اتنا ہی فاصلہ ہے عباس اور شبیر کی، جیڑے بندے داد دیندے بندے نے غور نہ مندے نے نا انج کر کے بھئی اے کیوں دیندہ پہ، وہ انہوں نہ ویکھن مالک سے خیرات مانگے، وہ بھی کو زبان ہے اتھے چر چر کرے تھے چپ روے۔ میں ممبری ذمہ داری سے لفظ کہنے لگا ہوں، معصوم فرماتے ہیں جو زبان دنیا میں رہ کے علی علی کا ذکر نہ کرتی پھر وہ کہیں بھی نہیں بولے گی۔ یہ اسم اعظم ہے علی، یہ اسم اعظم ہے علی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ چلو میں نے تسا چھیڑ دیتے غلط ایک اور سن لو، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ علامہ فرماتے جب ضمیر خلق ہوئی نا، اے گل میرے دین جائیے کسی بندے تو ضرور ٹیڑھا دیکھیا میرے غصہ لگ گیا اس گل تے، ناراض خدا دی قسم داد دیتے ہوئے بندے نو انج دیکھنا چاہیے تھا۔ تسی لفظ سنیا جب ضمیر خلق ہوئی ہے نا، چلو میں گل اور پیچھے جا کرا، آج یہی سن لو، بابو مبشر شاہ جی معصوم فرماتے علی بادشاہ فرماتے جلدی میرا بیٹا، سادات ہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب ضمیر خلق ہوئی زمین پہ معصوم فرماتے سب سے پہلے پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ نے ہوائیں چلائی، ہواؤں سے پانی کے سینے پہ جھاگ بنی، اللہ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، وہی زمین خلق ہو گئے۔ میں کھلوتا ہوں، او جنہیں داد نہیں نہ دیتی انہوں پتہ ہے، او دھیان نہ گل سنے۔ معصوم فرماتے ہیں زمین جب خلق ہوئی نا کانپ رہی تھی،
थर थरा रही थी, जलजला था, हिजान था, सरकार कांप रही थी। फौरन अल्लाह ने हुक्म दिया, जबरील जी मालिक जल्दी करो, ये कांप रही है, थर थरा रही है, तड़प रही है, इसके सीने पे नाम अली लिख दो। हाथ होके थोड़ा सुन लिया, इसके सीने पे हैदरी, इसके सीने पे नामे। जाओ, जो बंदा मिर्गी का मर्ज रखता हो, मासूम फरमाते हैं जिस बंदे को मिर्गी का मर्ज हो, पानी पे 100 मरतबा या अली या अली या अली बड़ी तक ही ना पेंदी दम करके पिला दो, जैसे जमीन को सुकून आ गया था ना, मरीज शफा पा जाएगा। मजलिस सुनने आए हो, इमाम की बारगाह में बैठे हो, ये मजाक तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ा दरबार है। हाथ जाके बोलो हैदरी। अल्लाह ने सलामत। नामे अली लिखा गया, नामे अली लिखा गया। ओहो, सुनाना खुतबा सी तुहानू सरकार दा। चलो आज गल पसंद आ रही है। सरकार मोहतरम नामे अली जबरील ने अगुश्ते शहादत लिखा, या अली ज़मीन के सीने पे लिखा गया, ज़मीन के सीने पे लिखा गया। मालिक नाम तेरा है, लिखा ज़मीन पे है। नाम तेरा है, लिखा ज़मीन पे है। होवे शिया ते जे ए ना समझे, नारवड़ी आया ना, नारवड़ी केड़ा दाद नहीं जानती, सारे उठा गए। नाम तेरा है, लिखा जमीन पे है। मालिक फरमाया मेरा था, आज के बाद ये अबू तुराब का हो गया है। आहा आहा हैदर, आज के बाद ये अली का। तबीयत खोल गई जरा। मैं खुदा दी कसम मस्जिद खोल के नमाज पढ़ रहा था, परेशान था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, सुबह से लेके अभी तक ड्यूटियाँ, फिर सफ़र बाकी है। मैं दुआ पे मंगता था, लेकिन मालिक ने कर्म किया, नाम अली ज़मीन पे लिख दिया। सरकार बात खत्म होने लगी। मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, नाम अली ज़मीन पर लिखा गया। जबरील ने कहा, मालिक बाद में यहाँ आदम के बच्चे आएंगे, होंगे आदम के बच्चे, लेकिन इंसान के बच्चे नहीं होंगे। इंसान के बच्चे मासूम तवाफ कर रहे थे, अपना टाइम वेख लियो तो अपना आना वेख ले, सन बुला के तो आप राह पै गए। मेहरबानी जनाब, सन बुला के तो आप दुध लैंड उड़ जाते करनी फटीका भी नाल ने। मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, तवज्जो फरमाए। ये मैं बात करने लगा हूँ, ये मैंने कहा ना आदम के बच्चे हैं, इंसान के नहीं। मासूम के सामने बंदे तवाफ कर रहे थे, इमाम हसन के बादशाह से। बंदे ने कहा मौला बड़ा रश है, पर मैं कहा बड़ा रश है, फरमाया कहा मुल्क मालिक वे देखो कंधे से कंधा, उत्थे तवाफ की था ही नहीं, तो आप कह रहे कहाँ? फरमाया मेरी उंगली के दरम्यान देखो। शिया भी पूछण दे मैनू, शिया भी पूछण दे मैनू, जिन्हें दे हाथ नहीं उठे, मेरी उंगली के दरम्यान देखो। मौला ये क्या, बंदे थोड़े हैं? फरमाया बस बंदे वही हैं जो हमारी विला रखते हैं। सोना जवाब दे, मिल के लिए हैदरी, राजी हो जाना। तेरी नस्ल में अलग अलग घर आबाद, बंदे ही वही हैं जो तेरी विला रखते हैं। सारे बंदे चंदे कोई नहीं। ओ मलक साजिद साहब अल्लाह करी रहमत फरमाए, बड़े मौला के अच्छे मदाखल, तो अक्सर गल करते सन वह अली दा मुनकर कुत्ता होंदा, वो अक्सर गल करते। तो किसी बंदे ने आख्या भाई केड़ा होंदा है? उन्हें आख्या वो 42 दंदाना नहीं 32 दंदाना। मिल के बोलो हैदरी, बात खत्म हो गई।
اللہ کہہ رہا ہے نام علی زمین پر لکھا گیا، میں راضی ہوں جناب، سید آپ پہ راضی ہوں، نام علی زمین پہ لکھا گیا۔ میں حیران ہاں وہ مولا نے اجواز کیسا کھولے، خدا شاید میرا دل کرتا ہے ہٹ کے بھی بولنا، انی دعا فرمائیے۔ نام علی زمین پر سرکار لکھا گیا، مالک یہ آدم کے بچے آئیں گے، یہ جوتوں سمیت ٹیلے پھیلیں گے، ایویں پہ پھرن دے، ایویں اس کا کچھ کرنا چاہیے، بڑی داد ہوگی ہے بھائی، خدا شاید میں راضی ہوں، مولوی نہیں رجدت نہ رجن، میں تو اڈے کعبے تک راضی ہوں۔ آخری جملہ ہے تو مہربانی فرمائے، مالک یہاں پہ کسی کا پیر نہ آ جائے، فرمایا میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں، میں قدموں اڑ دینا ہے، جلدی کرو، جہاں نام علی لکھا ہے نا وہی پہ ہی کعبہ رکھ دو۔ تسی بھی بول دے، پچھلے بھی رڑو، مل کے بولو حیدری، وہی پہ بھی کعبہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ ٹائم نہیں رہ گیا ورنہ گل متصل کر دے۔ وہ کعبہ پہلی مرتبہ جبریل نے جنت سے خیمہ لا کے اس نام علی پہ رکھا، گل مکاتی جناب، ساری گلیں چھٹ گئی۔ یہ زمین کا کعبہ، بڑی لمبی حدیث ہے، میں ساری چھوڑ دوں۔ یہ زمین کا کعبہ، بندے نے مولا سے پوچھا، تھکتے نہیں گئے تسی؟ بندے نے مولا سے پوچھا، مولا لما سمیت الکعبہ کعبۃً، مولا کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ یہ گہرائی میں نیویں سیڈاں اونچیاں، عربی میں فارسی میں پلیٹ کو سالن والی پلیٹ میں بش کعب کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں نچلی جگہ، آپ کی اس ہتھیلی کو بھی کعب کہتے ہیں، سنٹر تو نیوی ہوتی ہے، نیویاں ہونے دی وجہ تو اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ میں تھوڑی دعوت راضی ہوں، تسی کلے بھی بولے کمال ہو گیا، نیچے ہونے کی وجہ سے اس کو کعب کہتے ہیں۔ اتنی گرامر دی گل کر کے پھر حوصلہ ہی ہے نا، مولوی پھر اتھے ہی بندے لے جائے، یہ آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ لفظ سنیں، اے مولا نیمیں رکھے تے سیڈاں اچھیاں رکھیاں نے، ہن ویکھے میرے پاسے، شاید یہی راز ہے سرکار جو میں سمجھاؤں، بابا موشر شاہ جی محترم سید آدھا بابا ہارون شاہ، جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ علی کے آنے کی جگہ اللہ نے نیچے اس لیے رکھی ہے کہ جہاں علی آیا ہے نا ایسے دیکھو ایسے نہیں۔ راضیاں تو آٹے تھے، راضیاں تو آٹے تھے، وہ چاہت کر کے بولو حیدری، اللہ کہہ رہا تھا جو علی کے آنے کی جگہ کو اکڑ کے نہیں دیکھنے دیتا وہ علی کے سامنے کیسے کسی کو اکڑنے دے گا۔ بات ختم ہوگی، باتیں اور کرنی تھی، یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، معصوم سے پوچھے گا مولا اس کو کعبہ کیوں کہتے؟ فرمایا اس لیے کہ نیچے جگہ، مولا اس کے چار کونے کیوں؟ چار کونے، یہ مکان کے چار کونے؟ مولا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہے زمین کا کعبہ، اس کے اوپر ہے عرش پہ، عرش والوں کا کعبہ جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، چونکہ اس کے چار کونے ہیں اس کے بھی چار کونے، یہ بالکل اس کے نیچے ہے، وہ عرش والوں کا کعبہ، یہ زمین والوں کا کعبہ۔ ساری حدیث چھڑ کے جس نے یاد ہے من بھی یاد ہے، ساری چھوڑی اس لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ زمین والوں کا کعبہ سرکار، وہ عرش والوں کا کعبہ، ہارون شاہ جی لیٹ آئے ہو تو کلیاں داد دینی دے، یہ فرش والوں کا، وہ عرش والوں کا۔ کمال یہ ہے اس کے اندر، جملہ آخری ہے سار اٹھا بے، اس کے اندر اللہ نے علی کا نور رکھا، اس کے اندر فاطمہ کا نور رکھا۔ گل بڑی کمال سی، بال گڑی مال سی۔ معصوم نے فرمایا جو بندے اس کا طواف کرتے ہیں، مومن انسان جو اس کا طواف کرتے ہیں، وہ علی کی ولایت کے صدقے میں اللہ ان کی نسل پاک کرتا ہے۔ جو فرشتے انبیاء اوصیاء صلحاء اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ سیدہ کے صدقے میں ان کو عصمت عطا کرتا ہے۔ کون جانے اللہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے۔ کیونکہ بیٹے پہلے پہ آج نا آپ نے اسی عباس کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں
بہت سونی ہائے ہوگی بڑے مان علی دیاں تیجن مصائب کے دن ہے آپ نے فضائل سنا سید آپ پہ راضی میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں جو شام سے آتی ہے وہ جوہر خطابت سننے نہیں ہے وہ خود عالمہ غیر معلمہ وہ صرف توڑی ہائے سننا کتنے مقدر کے بندے ہیں آپ خدا شاید کتنے خوش نصیب ہیں جو سیدہ کی دعا کے پیدا ہے جس نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے کچھ نہیں مانگا آپ کو مانگا ایک لفظ آکھاں اگر سادات برداشت کرنتے ایک لفظ آکھاں بابا انشاء جی بابا ہرون شاہ جی مبشر شاہ جی اتنے میرے مہربان ہو میں ایک لفظ آکھنا چاہنا خدا دی عزت دی قسم ہے جس کا انبیاء سے پردہ ہے نا اوصیاء سے پردہ ہے جو خود حجاب اللہ ہے وہ رومال لے کے تیری اکھ دے سامنے ایتھے دو تھرو آ جان میرے شبیر دے زخمہ دا مرم ہو جائے اللہ توڑی